السلام علیکم ٹو آل ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کل کے جو بلاگ بنایا تھا اس میں حضرت لوط علیہ السلام، جی ہاں، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا ان کے قوم کو عذاب اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں حضرت شعیب علیہ السلام، جی ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور رسالت پر منصب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو بیسکلی رہنے والے تھے وہ اہل مدین کے تھے۔ آپ علیہ السلام، جب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو چوز کیا، منتخب کیا، اور جب آپ اپنی قوم میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار تھی۔ انہوں نے پچھلی قوموں کے حوالے دیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ مختلف قوموں کو جو عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، تو کہیں آپ بھی انہی عذابوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ عذاب نازل نہ فرما دے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ سے ڈرے، اور جو میں پیغام لے کر آیا ہوں اس کو سچ مانے۔ مگر افسوس کہ وہ قوم بھی دوسری قوموں کی طرح بد کردار نکلی اور وہ طرح طرح کی فحاشی میں مبتلا تھی۔ ان کا جو کام تھا وہ زیادہ تر وہ ملاوٹ، سود ان کا جو تھا، وہ سود بہت زیادہ چیزوں پہ سود حاصل کرتے تھے اور بہت زیادہ ملاوٹ کرتے تھے، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بار بار منع کرتے تھے، روکتے تھے، اللہ کا ڈر سناتے تھے، مگر افسوس وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے کس طریقے سے باپ دادوں کی باتوں کو جھٹلا سکتے ہو، جو انہوں نے کیا ہے ہم بھی وہی کام کریں گے۔ اور آپ کو یہ ڈر تھا، یہ خطرہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دے گا، مگر افسوس، صد افسوس کہ ان کی قوم نے بھی دوسری اقوام کی طرح ہی سرکشی پر اترے رہے، اور ایک اللہ سے ڈرنے کے بجائے وہ جنگلات میں جو درخت ہوتے ہیں نا، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایکا کا جو ایک درخت ہے وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اور وہ اصحاب ایکا بھی کہلائے ہیں قرآن مجید میں، سورہ شورہ میں، سورہ حجرات میں، سورۃ الاعراف میں، ان کا متفرق صورتوں میں جگہ جگہ ذکر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کا ڈر سنایا اور کہا جو میں پیغام لے کر آئی ہوں اللہ کا وہ بالکل سچا ہے، پکا ہے، پر انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ انہوں نے بولا کہ مجھے ایک خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے سروں پر، خبردار ہو جائیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ کے خوف لائے دل میں، اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ مگر افسوس، ہائے افسوس کہ انہوں نے ان کی ایک نہ مانی، اور پھر وہی ہوا جو دوسری اقوام کا حال ہوا، ان پہ جو عذاب نازل کیا ان کے ساتھ بھی یہی عذاب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جاری ہو گیا اور عذاب برسنے کا اعلان کر دیا گیا، اور ان پر طرح طرح کے عذاب، کوئی ایک عذاب نہیں تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب نازل کیے، انہیں کئی سزائیں دی گئی، جس طریقے سے وہ کئی بیماریوں میں، معاشرتی اخلاقی برائیوں میں گرفتار تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر پھر کئی سزائیں مسلط کی، اور یہ قوم بھی قسم ہا قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھی، چنانچہ ان پر شدید بھونچال آیا جس نے زندگی کی ساری چہل پہل ختم کر دی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، سخت چنگاڑ آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آواز آئی جس نے سب آوازوں کو خاموش کرا دیا۔ شراروں چنگاروں بھرا بادل، آگ سے برستا ہوا بادل ان پر مسلط کیا گیا، اور وہی عذاب ان کو لے ڈوبا۔ ہر طریقے سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور اس نے وہ جو بادل تھا عذاب کا، آگ سے بھرا ہوا، وہ انہوں نے زمین کو سخت لرزا دیا اور جھنجھوڑ ڈالا، اور ان کی روحیں نکال لی گئی، اور وہ لاشوں کے انبار بن کر زمین پر گرے پڑے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا۔ وہ بے روح، بے حرکت اور بے حس لاشیں
ہر طرف بکھرے پڑے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی ہر بات کو ریفیوز کر دیا. انہوں نے بولا کہ تم تو جھوٹے ہو، ہم ان بتوں کی پوجا کریں گے، ہم ان درختوں کی پوجا کریں گے، ان درختوں کی عبادت کریں گے. تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کس طریقے سے یہ دنیا کو بنا سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ہر بات کو ریفیوز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس بات سے باخبر کر دیا تھا کہ آپ لوگ پچھلی اقوام کی طرح نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب مسلط ہو اور آپ کہیں کے نہ رہے. اور وہ لوگ ہنستے مسکراتے آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ سب جھوٹی ہے. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ان پر ایسی چنگاڑ آئی، ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز نازل ہوئی کہ اس نے ان کی تمام آوازوں کو خاموش کرا دیا، اور وہ پھر سب کے سب ایک بے حس لاشیں کی طرح زمین پر بکھرے پڑے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو نیست و نابود کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر قوم میں ایک نبی بنا کر ضرور بھیجا کہ کل کو یہ لوگ کھڑے نہ ہو جائیں، قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ تو ہمارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں بھیجا. اور ہر ہدایت دینے والے نے اپنی پریویس جو اقوام تھی ان کا حوالہ دیا، ان کا عذاب بتایا، مگر وہ جان بوجھ کر اس عذاب سے نہ کہ ڈرتے بلکہ انہوں نے ان کو چھوٹا قرار دیا، اس کا مذاق اڑایا. اور پھر اللہ کی طرف سے وہ بھی سخت عذاب میں مبتلا ہو کر وہ پوری قوم تہس نہس ہو گئی، ختم ہو گئی، ایکا کے رہنے والے. جی ہاں، تو ناظرین و حاضرین، یہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا تھی اور ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا. تو امید ہے آج کا ولاگ آپ لوگوں کو میرے تمام باتوں کا، آپ لوگوں کے تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو ضرور میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری طور پر موصول ہو جائیں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہو جائیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک اور نئے پیغمبر کے ساتھ اور ان کے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.